اچھا، میرا یہ خیال ہے کہ ارادہ کوئی شے نہیں ہے۔ اصل شے آرزو ہے، خواہش ہے، اور آرزو جتنی شدید ہوتی ہے، جسے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ کا جو مطلوب ہے، وہ اتنا جلدی آپ کو ملتا ہے۔ اور یہ جو ارادہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ کسی بندے کے دل میں کوئی خواہش نہ ہو کسی چیز کی، اور وہ اس کا ارادہ کرے، تو اسے ہم جھوٹا ارادہ کہیں گے۔ لیکن جو سچا ارادہ ہوتا ہے، وہ اسی خواہش کی ایکو ہوتی ہے۔ وہ جو خواہش اندر ہے، وہ زبان پہ آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ارادہ ہے، یا دماغ میں گزار لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ارادہ ہے۔ تو ارادہ جو ہے، وہ خود کلامی ہے خواہش کی، آرزو کی، تمنا کی۔ گویا تمنا اپنے آپ سے بات کر رہی ہے، بول رہی میں ایسا کروں گا، میں ایسا کروں گی۔ مرد ہے یا عورت ہے، جو جانور ہے، کوئی بھی ہے، جو جس تمنا کو چاہ رہا ہے، جس چیز کو چاہ رہا ہے، وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر اپنے دماغ میں بھی اس کا خیال گزارے کہ یہ میں کروں گا، تو یہ خود کلامی ہے۔ اور خود کلامی کروا رہی ہے، اس سے کون کروا رہا ہے؟ آرزو، خواہش۔ تو جو سچا ارادہ ہے، وہ آرزو کی خود کلامی ہے۔ لیکن جو پختہ ارادہ ہے، وہ ڈٹرمنیشن کہتے ہیں انگریزی میں اسے، وہ پختہ ارادہ جو ہے، وہ آرزو کی پہ ہم خود کلامی ہے۔ پہ ہم خود کلامی سے مراد یہ ہے کہ آرزو جو ہے، وہ اپنے آپ سے باتیں کرنا شروع ہو گئی ہے اور مسلسل کرنے لگ گئی۔ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ دماغ میں چل رہا ہے۔ پہ ہم خود کلامی ہو رہی ہے، مونولاگ، لیکن کانٹینیوس مونولاگ۔ تو یہ وہ مقام جو ہے، اس کو کہتے ہیں پختہ ارادہ ہو گیا ہے، پیچھے سے آرزو ہی پش کر رہی ہے سب چیز کو۔ تو اگر کسی کے ذہن میں کوئی کسی کے دل میں کوئی آرزو ہے ہی نہیں کسی خاص چیز کے لیے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے سچا ارادہ کر لے، تو اس سے ہم جھوٹا ارادہ کہتے ہیں۔ اب جو ہم مسلسل خود کلامی ہے، پختہ ارادے کی جو نشانی ہے، وہ اگر ہم جاری رہے، یعنی ایک آرزو کسی ایسی چیز کی کر بیٹھا ہے، آرزو کرنے والا، آرزو مند جسے کہتے ہیں، کہ جو آسانی سے پاسبل نہیں ہے، وہ دنوں کی بات نہیں ہے، وہ مہینوں کی بات نہیں ہے، وہ سالوں کی بات ہے، یا ڈیکٹس کی بات ہے، تو اس وقت ذرا ہم بھی ہم ہو جاتا ہے مزید، کہ ایک تو مسلسل مونولاگ تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے، اور وہ مونولاگ بھی اب مسلسل چل رہا ہے، سال گزر گئے ہیں۔ تو یہ پھر کوئی اور مقام ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اب اتنا بولتا ہے اپنے آپ سے کہ یہ پاگل ہو گیا، اس کو کہتے ہیں یہ جنون کی حد ہے۔ تو جنون جو ہے، جب کوئی آرزو اتنی زیادہ پیہم ہو جائے، یعنی اس کے لیے ارادہ اتنا زیادہ بار بار اندر پیدا ہو کہ وہ ہر وقت وہ سرتاپا ارادہ ہی بن جائے، وہ بندہ کہ سرتاپا اس کی آرزو اس کا وجود کا حصہ بن گئی، تو یہ جنون ہے۔ اور جنون کے آغاز کی نشانی یہ ہے کہ آپ کے جسم کے جو آپ کی دنیاوی زندگی ہے، وہ اس کو مہارتاً لیں کہ جسم کے ہر مسام میں سے آرزو ٹپکنے لگے۔ تو یہ وہ مقام ہے جب آپ کی دیوانگی آپ کی دیوانگی کا آغاز ہو چکا ہے، اور آپ کی دیوانگی عروج کی طرف مائل ہے، اب آپ کے اوپر ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، جو اب میں نے درجہ بدرجہ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اس مقام تک آپ کو دکھائی ہے، کہ جب ہم پختہ ارادہ موجود رہے، تو اس کا مطلب ہے آرزو اب سر چڑھ کر بولنے لگی ہے، آرزو کا جادو، اور جنون کا آغاز ہو گیا، اور جنون کا عروج آیا ہے، تو آپ کے ہر مسام سے آرزو ٹپک رہی ہے آپ کی، اور کچھ آپ کو نہیں چاہیے، آپ کو بس وہی ایک چیز چاہیے۔ اس کو عشق کہتے ہیں۔ میرا ایک شعر ہے کہ شہادت کی ضرورت حسن کو ہے، عشق شاہد ہے، نظر وارفتگی چھوڑے، نظارہ خودکشی کر لے۔ اگر نظر اس کو دیکھنا چھوڑے، وارفتہ ہو کے عاشقانہ انداز میں کسی نظارے کو دیکھنا چھوڑ دے، تو نظارہ تو بیچارہ مر جائے گا، تو خودکشی کر لے گا، اور یہ عین حقیقت بھی ہے۔ آپ پودے لگائیں اپنے گھر کے صحن میں یا اپنے باغ میں، ان کو پیار کریں، ان سے ملیں، ان سے باتیں کریں، انہیں پانی دیں۔ جو بھی اس میں فزکس ہے اور جو بھی اس میں لاجک ہے، وہ مجھے
اندازہ ہے اس کا، لیکن میں اس کو قطع نظر اس کے کہہ رہا ہوں کہ ایٹ دی اینڈ پودوں پہ بہار آ جائے گی اور آپ کہیں چلے جائیں اور ان کو اگنور کر دیں تو وہ دنوں میں ڈھل جائیں گے. تو نظارہ خودکشی کر، نظر و رفتگی چھوڑے، نظارہ خودکشی کر لے. شہادت کی ضرورت حسن کو ہے، عشق شاہد ہے، گواہی دینے والا عشق ہے. اسی طرح جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ جب آرزو کی شدت بڑھے گی تو تب آپ کا مطلوب آپ تک پہنچے گا. تو وہ جو میں بات کر رہا تھا اس پہ بھی میرا ایک شعر ہے کہ کھینچ لاتی ہے سمندر سے جزیرے سریاب، جب میری آنکھ کو منظر کی تمنا ہو جائے. اچھا، اس شعر میں دیکھیے کہ امیجن کریں کہ یہ جو تصویر بنائی ہے شاعر نے، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں جب خواہش کرتا ہوں، چاہتا ہوں، آرزو کرتا ہوں کہ زمین کی سمندر کی تہ میں سے مٹی ایسے اوپر اٹھے کہ جزیرہ سمندر سے باہر نمودار ہو جائے اور میں اس سے دیکھوں، میں چاہتا ہوں کہ وہاں جزیرہ ہو. تو یہ جو منظر کشی وہ کرتا ہے اس میں بتاتا ہے کہ طاقت اصل میں میری آرزو میں ہے، کہ میری آرزو جتنی شدید ہے کہ وہ یہ کام بھی کر سکتی ہے. یہاں پر آپ اگر غور کریں تو جدید فزکس کی ایک تھیوری ہے جس کا نام ہے اینتھروپک پرنسپل. فزکس میں جب کاسمولوجیکل فزکس میں خاص طور پہ فلکیات میں جب ڈسکشنز ہوتی ہیں کائنات کے وجود میں آنے کی کہ کیسے وجود میں آئی، تو اس میں کوئی ایک تھیوری تو ہے نہیں، مختلف تھیریز ہیں. بگ بینگ کی تھیوری ہے، انفلیشن کی تھیوری ہے، پاکٹ یونیورس، مینی ورلڈ، ملٹی ورس، اور پھر پیرلل ریالٹیز، اور اس میں ہر چیز جو فلسافیکل ہے وہ بھی ڈسکس ہونا شروع ہو گئی ہے، اور اس لیے ڈفرینٹ برانچز ہیں تھیریز کی. انہی میں یہ تھیری ہے اینتھروپک پرنسپل. کہا جاتا ہے کہ یہ کائنات فائن ٹیونڈ ہے، یعنی اگر کاسمولوجیکل کانسٹنٹ جو ہے، اسی طرح جو گریویٹیشنل کانسٹنٹ ہے یا دوسرے کانسٹنٹس ہیں، ذرا سا بھی گریویٹیشنل کانسٹنٹ میں اگر ذرا سی بھی اشاریہ کے بعد والی ہندسوں میں، بعد والے ہندسوں میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے بہت دور جا کے، جس کی وجہ سے کوئی معمولی سا افیکٹ ہو، یا کاسمولوجیکل کانسٹنٹ میں یا دوسرے نیچر کے کانسٹنٹس میں، تو یہ والی یونیورس وجود میں نہیں آ سکتی جس میں ہم ہیں. اور اس لیے اینتھروپک پرنسپل یہ کہتا ہے کہ یونیورس کو ٹیون کیا گیا ہے، اس کو وہ والے کانسٹنٹ، وہ والی چیزیں دی گئی ہیں کہ ایٹ دی اینڈ جو ہے نا یونیورس نے ہیومنس کو، انٹلیکچوئل بینگ کو پیدا کرنا تھا، ایک آبزرور کو پیدا کرنا تھا. اچھا، پھر اینتھروپک پرنسپل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ویک اینتھروپک پرنسپل اور ایک ہے اسٹرانگ اینتھروپک پرنسپل. آپ اگر سرچ کریں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن آپ چیٹ جی پی ٹی سے یا کہیں سے اس کے بارے میں معلومات لیں تو آپ کو یہ دونوں قسمیں بڑی فیسینیٹ کریں گی. پہلی قسم جو ویک اینتھروپک پرنسپل ہے وہ یہ کہتا ہے، جو میں نے پہلے بات کی ہے وہ سارا ویک اینتھروپک پرنسپل ہے، کہ کاسمولوجیکل کانسٹنٹس جو ہیں یہ اتنے فائن ٹیون کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ یہ کائنات پیدا کرنا مقصود تھی، یہ کائنات پیدا کرنا مقصود تھی کیونکہ آخر میں انسان نے پیدا ہونا تھا. تو شروع سے ہی انسان اس پلان کا، اس ڈیزائن کا، اس کا حصہ ہے جو بن رہا تھا. اس سے آرگومنٹ آف ڈیزائن کو تو وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، میں بتاتا ہوں کیسے، لیکن یہاں تک اینتھروپک پرنسپل میں فزکس کے ماہرین خود آ جاتے ہیں. پھر ہے اسٹرانگ اینتھروپک پرنسپل. تو اسٹرانگ اینتھروپک پرنسپل میں سرے سے ریسپانسبلی آبزرور کو کر دیا گیا ہے یونیورس کی پیدائش کا، کہ ایک آبزرور جو ہے وہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ خدا نے چاہا تو اس نے کائنات بنا دی، یہ ایک خواہش ہے ایک آبزرور کی کریٹ کرنے کی. اسٹرانگ اینتھروپک پرنسپل ایگزیکٹلی تو ایسے نہیں ہے، یہ میں نے اس کا ایک تشریح آپ کے سامنے رکھی ہے. وہ یوں ہے کہ ڈیزائنڈ تھی یونیورس ایٹ دی اینڈ ہیومنس کو شو کرنے کی. اب ہیومنس کے پرسپیکٹیو سے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ مسٹ تھا کہ وہ یہ والا نالج گین کرے آبزرو کر کے، جو نالج اب وہ خود بتا رہے ہیں
یعنی یونیورس نے چاہا کہ مجھے دیکھا جائے، اور جب اس کو دیکھا گیا تو اس نے چاہا کہ اب واپس مجھے بیان کیا جائے اور مجھ میں الٹریشنز کی جائیں۔ تو اسٹرانگ انتھروپک پرنسپل جو ہے اس میں ایک جگہ پہ آ کے آپ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ آبزرور از دا ریسپانسبل، از اے ریسپانسبل، از دا ریسپانسبل۔ آبزرور جو ہے وہ دا ریسپانسبل ہے، اس کی وجہ سے وی وانٹیڈ واٹ وی کریٹڈ، یعنی ہم نے چاہا کہ ہم ایسے اس کو، یہ چیز ایسے ہو جائے جب میری آنکھ کو منظر کی تمنا ہو جائے۔ تو ارادہ اصل میں تو ہم کرتے ہیں، لیکن اگر جھوٹا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اگر وہ سچا ہے تو وہ خود آرزو کی ایک خود کلامی ہے، اور پختہ ارادہ جو ہے وہ آرزو کی پیہم اور مسلسل خود کلامی ہے۔ اور اگر آرزو کوئی بڑی آرزو ہے، جیسے عشق میں ہوتی ہیں بڑی بڑی آرزویں، تو پیہم خود کلامی پھر مسلسل جاری رہتی ہے، اس کی وجہ سے جنون آ جاتا ہے۔ اب اس میں پیچھے سے اگر چیزیں پوری ہیں تو یہ لاجیکل ہے اس کا یہ عشق، اور اس وقت اس کا پورا بدن ہی آرزو بن جاتا ہے۔ تو ایسے میں ضروری ہے کہ حسن خود اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے، حسن پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ مشہود ہو اب اس کے سامنے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی جو خواہش اور آرزو کی بات جو میں نے فزکس کے تناظر میں کی ہے، یہ اگرچہ تصوف کی بات تھی ہمارے ہاں تصوف میں، تو بلکہ ہمارے ہاں تو قرآن کریم نے، تصوف تو بعد میں آئے گا، فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، میں نے آپ کو پیدا ہی آبزرور بنا کر بھیجا ہی آبزرور بنا کر تھا۔ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، میں نے بھیجا آپ کو شاہد بنا کر، آبزرور بنا کر۔ شاہد کا لٹرلی میننگ ہی مشاہدہ، آبزرویشن۔ تو آبزرور بنا کر بھیجا، و مبشرا و نذیرا، اور آبزرور جو چیز آبزرو کرے گا اس میں اس کو دونوں منفی اور مثبت، پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں پہلو ہر چیز کے نظر آئیں گے، تو وہ بشارت بھی دے گا پازیٹیو پہلوؤں کی، اور نذیرہ ڈرائے گا بھی نیگیٹو پہلوؤں سے، تاکہ آپ گرو کر سکو ان دا یونیورس۔ اب میں نے کہا تھا ایک چیز درمیان میں چھوڑ دی تھی کہ وہ میں بعد میں بتاؤں گا، کہ وہ اس کو جو ویک انتھروپک پرنسپل ہے وہ اس کو ڈیزائن نہیں مانتا۔ اس کا انہوں نے جواب بڑا دلچسپ ڈھونڈا ہے۔ جو ایک اور تھیری ہے ملٹی ورس کی، یہ پیرلل ریالٹی کی، یہ مختلف، اس کو بیچ میں لا کے آپ اس کا جواب دیتے ہیں کہ انتھروپک پرنسپل اس لیے ڈیزائنر کے نظریے کو ثابت نہیں کرتا کیونکہ ریالٹی تو پیرلل ہے، اور یونیورسیں تو بہت سی ہیں۔ تو ایسی یونیورسز بھی ہیں جن میں اور کانسٹنٹس بھی ہیں، جاری تبدیلی والے، اس میں ہیومنز نہیں ہیں۔ ایسی یونیورس جس میں یہ کانسٹنٹس ہیں، اس میں ہیومنز ہیں۔ تو اس لیے چونکہ سارے پاسبل تھے، یونیورس ساری بن گئیں، ایک یہ بھی پاسبل تھی، یہ بھی بن گئی، تو اس کا یہ مطلب تو نہ ہوا کہ انسان کو پہلے سوچ کے تو یونیورس بنائی گئی ہے، بلکہ اس یونیورس کی پاسبلٹیز میں ایک پاسبلٹی انسان کا پیدا ہونا تھا، اور باقی یونیورسز بھی ہیں انفینٹ۔ تو ان میں ایسی بھی یونیورسز ہیں جن میں کوئی انسان نہیں ہے، کیونکہ ان میں کاسمولوجیکل کانسٹنٹس یہ والے نہیں ہیں۔ دیٹ سمپل از دس۔ اور یہ جواب آ گیا۔ تو آپ کو ساتھ میں یہ بھی ماننا پڑے گا، اگر آپ ویک انتھروپک پرنسپل میں ڈیزائن کو ڈیزائنر کا بنایا ہوا نہیں مانتے، سادہ لفظوں میں کہوں تو اگر آپ ایتھیسٹ نظریے کو مانتے ہیں، تو پھر آپ کو ساتھ میں یہ بھی ماننا پڑے گا، جو میرے خیال میں مذہبی باتوں سے زیادہ مشکل بات ہے، کہ یونیورسیں پیرلل ہیں اور بہت سی ہیں، اور میری بے شمار کاپیاں ہیں انفینٹ۔ ایک میں نے ہاتھ یہاں کیا ہے، تو ایک میں نے یہاں نہیں کیا، ابھی اسی وقت ایگزسٹ کرتی ہیں۔ تو ان میں ایسی بھی ہیں جن میں میں ہوں ہی نہیں، ان میں ایسی بھی ہیں جن میں انسان ہی نہیں ہے، تو وہ ساری جو ہے ان میں انسان نہیں ہے۔ تو جب ہم غور کرتے ہیں کہ کیوں نہیں ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ کاسمولوجیکل کانسٹنٹ تھوڑا سا چینج ہے۔ سو اس کا مطلب بہت ساری ہیں، تو یہ بھی ہونی تھی۔ تو اس لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی ڈیزائنر نے نہیں بنایا۔ چلیں جی، ڈیزائنر کا انکار کرنے کے لیے جس چیز کو مان لیا ہے ملٹی ورس کی، وہ چیز یہ اور زیادہ بڑا معجزہ مان لیا اس چھوٹے معجزے سے، کہ اس کو مان لیا جاتا ہے کہ کسی ڈیزائنر نے ڈیزائن کیا، اس میں خدا کو ماننا پڑتا ہے۔ بہرحال ڈیزائنر نے ڈیزائن کیا ہے یا نہیں کیا، انتھروپک پرنسپل بھی
اور تصوف بھی جو میری گفتگو کا موضوع تھا، اس بات پر متفق ہیں کہ اگر آبزرور شدید خواہش کرے تو چیز جو ہے وہ وجود میں آ سکتی ہے، اور یہ ہر شے پہ فٹ ہے۔ آپ امتحان میں پاس ہونا چاہتے ہیں، آپ کچھ زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو موٹیویشن سمجھ لیں۔ کچھ بھی کرنا ہے تو آپ کے اندر پہلے وہ خواہش اس شے کے لیے ایک خاص تھرمامیٹر پہ، ایک خاص پیمانے پہ ہونی چاہیے اس کی ہیٹ، اس خواہش کی، تو پھر لازم ہے کہ حسن خود آپ کے سامنے، یعنی رزلٹ خود آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ مجھے کان سے پکڑ کے استعمال کریں، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ میرے خیال میں میری بات سمجھ آ گئی ہے۔ چلے، تھینک یو ویری مچ۔